ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بڑی خواہش ہے کہ جب وہ اقتدار کی کرسی سے اتریں تو ان کی ایک لیگیسی ہو، اور وہ لیگیسی کیا ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں بڑی سے بڑی جنگوں کو رکوا دیا۔ وہ امریکہ اب یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کروا رہا ہے۔ یہ طویل اور خون ریز جنگ کے خاتمے کی ابتدا ہوگی۔ روس کا جو تعلق ہے ایران کے ساتھ، اس تعلق کو بھی وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ کے ان لمحات میں پاکستان بھرپور انداز میں ایران کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عرفان ہاشمی لندن اسٹوڈیو سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بڑی خواہش ہے کہ جب وہ اقتدار کی کرسی سے اتریں تو ان کی ایک لیگیسی ہو، اور وہ لیگیسی کیا ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں بڑی سے بڑی جنگوں کو رکوا دیا۔ پاکستان بھارت کا وہ بار بار نام لیتے ہیں، اور دنیا میں دیگر ممالک کے اندر بھی جو جنگیں بقول ان کے انہوں نے رکوائی، یہ بار بار اپنی تقریروں میں یہ دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طرف ایران پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، جنگ بندی کے اعلان کے باوجود ایران کے اوپر جو ان کے جہاز ہیں امریکنز، وہ بار بار حملہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کو سینٹ کام کی طرف سے انڈورس بھی کیا جاتا ہے۔ وہ امریکہ اب یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کروا رہا ہے۔ دوستو، خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر روس اور یوکرین کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ 9، 10 اور 11 مئی کو مکمل سیز فائر رہے گا، اور جنگ بندی میں تمام عسکری کارروائیاں معطل رہیں گی، جبکہ روس اور یوکرین 1000 قیدیوں کا تبادلہ بھی کرے گا۔ امریکی صدر نے یہ بھی بتایا کہ جنگ بندی کی درخواست براہ راست انہوں نے خود کی، جس پر پیوٹن اور زیلنسکی نے اتفاق کیا، اور امید ہے کہ یہ طویل اور خون ریز جنگ کے خاتمے کی ابتدا ہوگی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ روس یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات جاری ہیں، اور یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے بڑا تنازع ہے۔ دوستو، میں آپ کو اس میں ایک ایڈیشن یہ بھی کر دوں، چونکہ یہ کریڈٹ لینا ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ روس کے ساتھ بات چیت کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا، ایک تو وہ زیلنسکی سے کوئی خوش نہیں ہے، دوسرا وہ نیٹو سے بھی خوش نہیں ہے، یورپی یونین کے جو ممالک ہیں ان سے بھی زیادہ خوش نہیں ہے، تو یہ پریشر دونوں طرف آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری طرف روس کا جو تعلق ہے ایران کے ساتھ، اس تعلق کو بھی وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں سے بھی کوئی راستہ نکالا جا سکے، کیونکہ خبریں ایسی بھی آ رہی تھی کہ ماسکو شاید یورینیم کے جو ایران کے اندر موجود ہے اس کی حوالگی کا ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کر سکتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کیا گیا، اور اس یورینیم کو شاید ماسکو منتقل کر دیا جائے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ اس کو تسلیم کرے گا، اور دوسری طرف کیا ایران یہ ایکسیس روس کو دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اور ایسے وقت میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب روسی سائنٹسٹ ان کے جو نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں وہاں پر کام بھی کر رہے ہیں۔ دوستو، جو دوسری چیز اس میں ہوئی، روسی صدر پیوٹن نے گزشتہ سال بھی 9 مئی کو نازی جرمنی کی شکست کی یاد میں 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، اور اس پر یوکرین نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ زیلنسکی نے یہ کہا تھا کہ یوکرین طویل مدتی جنگ بندی کا حامی ہے، نہ کہ ایسی عارضی جنگ بندی کا جو ماسکو میں ایک پریڈ کے لیے چند گھنٹوں کا تحفظ فراہم کرے، چونکہ وہاں پہ ہو رہی تھی پریڈ، اور ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ حملہ کیا گیا تو عین ممکن ہے کہ پریڈ کے دوران حملہ ہو گیا تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی، لہٰذا 3 دن کی جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اسے زیلنسکی نے انکار کر دیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ خبر دیں کہ ایک طرف روس یوکرین جنگ بندی ہو چکی، لیکن ادھر ایران میں معاملات پھر سے بگڑ رہے ہیں، کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق خلیج فارس میں جھڑپیں عارضی طور پر بند ہو گئی، تاہم خطے میں دوبارہ لڑائی کا امکان ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی فوج کی ایرانی آئل ٹینکرز کے خلاف کارروائیوں کے بعد ایرانی بحریہ نے ایکشن لیا، تو کچھ دیر تک فائرنگ کے تبادلے کے بعد جھڑپیں ختم ہو گئی اور حالات پرسکون ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق امریکیوں نے دوبارہ ایرانی بحری جہازوں کو ہراساں کیا تو فیصلہ کن جواب ملے گا۔ اور دوسری جانب خبر یہ بھی آ رہی ہے دوستوں کہ امریکی بحریہ کے ایرانی تجارتی جہاز پر حملے میں 10 اہلکار زخمی جبکہ 5 لاپتہ ہو گئے۔ الجزیرہ نے جس کو رپورٹ کیا، اور اس کے مطابق امریکی بحریہ نے گزشتہ رات ایرانی پرچم والے تجارتی جہاز پر حملہ کیا، اور ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی حملے کے بعد ایرانی جہاز کے 5 اہلکار تاحال لاپتہ ہیں۔ حملہ آبنائے ہرمز اور عمان میں بحیرہ مکران کے قریب ہوا، اور امریکی حملے میں ایرانی جہاز کارگو شپ سے ٹکرایا اور آگ لگ گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی جہاز کے زخمی اہلکار ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں، جبکہ لاپتہ اہلکاروں کے لیے سرچ آپریشن اس وقت جاری ہے۔ اور پھر آپ کو یہ خبر دیں کہ جھڑپوں کے بعد امریکی سینٹ کام کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، جس میں انہوں نے کہا کہ خلیج عمان میں ایران جانے والے مزید 2 آئل ٹینکرز کو ہم نے ناکارہ بنا دیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی بحریہ کے FA-18 سپر ہارنٹ طیاروں نے ایرانی پرچم بردار ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔
MTC स्टार 3 और MTC स्योडा ईरानी बंदरगाह में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे जब अमरीकी हमलों में इन टैंकर्स को निशाना बनाया गया, इनको नकारा बना दिया गया। दोस्तों, ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं और दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि जनाब हमने जंगबंदी का ऐलान किया हुआ है, तो किसी तरह भी ये जंगबंदी नहीं है, लेकिन जो हमले हो रहे हैं उन्हें महदूद पैमाने पर आपने हुर्मुज़ में ही किया जा रहा है। मैं आपको ये खबर ये भी दे दूं, और जो बात काबिल गौर है कि जंग के इन लम्हात में पाकिस्तान भरपूर अंदाज में ईरान को सपोर्ट कर रहा है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं जी कि जिसमें ईरानी खबर एजेंसी ने जिसको रिपोर्ट भी किया कि ईरान की नेशनल जो ईरानियन टैंकर कंपनी है NITC, उसके मुताबिक 3 खाली ऑयल टैंकर्स गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी से बचते हुए ईरान वापस पहुंच गए हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक टैंकर्स ने पाकिस्तान की खुसूसी इक्तसादी समंदरी हदूद से गुजरकर ईरानी पानियों तक रसाई हासिल की, जिसके बायस वो खित्ते में मौजूद अमरीकी बहरी असासों की निगरानी जो यूनिट कर रहा था इससे बच गए हैं। दोस्तों, ऑयल टैंकर्स की नकलो हरकत पर नजर रखने वाले इदारे टैंकर ट्रैकर्स के अगर आप अदाद-ओ-शुमार को देखें तो उसके मुताबिक इन तीनों टैंकर्स की मजमूई गुंजाइश तकरीबन 50 लाख बैरल खाम तेल ले जाने की है, और अगर इसको रोक लिया जाता तो यकीनन ये उनकी बड़ी कामयाबी होती। जबकि अमेरिकन ये कह रहे हैं कि अमरीकी अफवाज ने 70 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या निकलने से रोका। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया कि अमरीकी अफवाज ने 70 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स को रोक लिया है जी, और इन जहाज़ों में 167 मिलियन बैरल यानी 13 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत का तेल मौजूद था। और ऑपरेशन फ्रीडम प्रोजेक्ट के तहत ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जो है वो जारी है, तो इसे एक अपनी कामयाबी के तौर पर अमेरिका जो देख रहा है। और फिर आपको ऑस्ट्रेलिया से खबर दें, जहां ऑस्ट्रेलिया ने कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ऐलान करते हुए पाबंदी आयद कर दी है। और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने जारी करदा बयान में कहा कि कलदम BLA के बेशतर जो जेब समेत 3 लोगों पर माली पाबंदियां लगाई गई, उनके करिंदों से लेन देन पर कानूनी कार्रवाई होगी। और बयान में यह भी कहा गया कि कलदम BLA से लेन देन या ताल्लुक पर भारी जुर्माना और 10 साल तक सजा भी हो सकती है, और इस पर पाबंदी दहशतगर्द हमले करने और हमायत पर लगाई गई। कलदम BLA के दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान में गैर मुल्की जिन्हें टारगेट किया गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बड़ा इकदाम जो है वो देखा जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि अगस्त 2025 में अमेरिका ने भी कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि कलदम BLA ने और उसके जितने भी झैली ग्रुप्स हैं जिसमें मजीद ब्रिगेड है, गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है, लिहाजा उसके ऊपर पाबंदी हम लगा रहे हैं। और बयान में ये भी एक चीज़ सामने आई थी कि कलदम BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। उसने 2024 में कराची एयरपोर्ट गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, जबकि 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का इतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। अमरीकी महकमा खारजा ने यह भी कहा था कि ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म जो है वो इसी तरह बरकरार रहेगा, और जहां भी दहशतगर्दी होगी हम उसके खिलाफ इसी किस्म के इकदाम करेंगे। आपको एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि BLA और जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान ने ऑब्वियसली, आप जब अमेरिकन के करीब होते हैं तो वहाँ से भी आपको एक सपोर्ट मिलती है। और जब से हम अमेरिकन कैंप में गए, दोबारा से जो बहाली हुई है हमारी ताल्लुकात की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का और फिर दीगर ममालिक का इस किस्म की पाबंदियां लगाना एक फितरी सी चीज़ है। और दोस्तों, आपको ये भी खबर दें कि जो मेजर डेवलपमेंट हुई है, अब्बास अरागची साहब सफारती महाज के ऊपर ना दुनिया में हर मुल्क से बात कर रहे हैं, और जो लाकानूनियत इस वक्त अमेरिका की तरफ से की जा रही है इसका भांडा फोड़ा जा रहा है। ईरानी मीडिया ने जी इसको रिपोर्ट किया है। अब्बास अरागची की बात हुई है तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान से। टेलीफोन के ऊपर उन्होंने बताया, ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट किया कि किस तरह से आपने हुर्मुज़ के अंदर अमरीका लाकानूनियत के रास्ते पर चल निकला है, खिलाफ वर्जी कर रहा है, जंगबंदी का ऐलान किया, लेकिन हमले आज भी जारी हैं। दोस्तों, ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास अरागची ने आपने हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार अमरीकी लाकानूनियत और फौजी मुहिम जोई को ठहराया। तो अमरीका जितना चाहे छुप जाए, उसे यकीनन ईरान ना सिर्फ मैदान जंग के अंदर एक्सपोज कर रहा है, बल्कि सफारती महाज पर भी मुसलसल एक्सपोज कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो ईरान का यूरेनियम हासिल कर सके। यूरेनियम तो नहीं मिला, बल्कि एक नया महाज और एक ऐसा हथियार मिल गया जिसके ज़रिए ईरान अमेरिका और दुनिया की हर मुल्क की मईशत को रोज़ाना हिट करता है। ये एटम बम से ख़तरनाक हथियार है। आपने हुर्मुज़ जिसे ईरान जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर रहा है। अब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या फिर आलमी कवानीन, जो आलमी पानी है, इनके ऊपर किसी हुक्मरानी होगी, ये फैसला अब ईरान ने करना है। जो सलामती कौंसिल के इनके मुशीर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और वो ये कहते हैं कि अब हमारे हाथ
ایک ایسا اسٹریٹجک ہتھیار لگا جس سے ہم کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق اپنے ویڈیو پیغام میں جو مشیر ہیں ایران کے سپریم لیڈر کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران نے طویل عرصے تک آبِ ہرمز میں اپنی جغرافیائی برتری کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے کہا کہ آبِ ہرمز ایک ایسا موقع ہے جو ایٹم بم جتنا قیمتی ہے، ایک ایسا مقام جس کا کنٹرول اب ہمارے ہاتھ میں ہے اور عالمی طاقتیں صرف دیکھیں گی اور کنٹرول ہم کریں گے۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، امریکہ نے کوشش کی، امریکہ اتحادیوں کو لے کر آتا ہے، امریکہ پاکستان کو لے کر آتا ہے، امریکہ مڈل ایسٹ کے ممالک کو لے کر آتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ آبِ ہرمز کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکیں اور ایران کسی معاہدے کے تحت پیچھے ہٹ جائے۔ ایران کو اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم نے آبِ ہرمز کے اوپر بار بار ہٹ کرنا ہے۔ جہاں تک چین اور روس کا تعلق ہے تو ہم ان کے ساتھ مل کر امریکہ کو ٹکر دیں گے۔ اور دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ ٹرائیکا بن چکا ہے اور اس ٹرائیکا کے مفاد میں ہے آبِ ہرمز کا کنٹرول، اور ایران اگر اس پہ قابو پا لیتا ہے، یعنی مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، تو مڈل ایسٹ کو بھی اسی آبِ ہرمز سے کنٹرول کیا جائے گا۔ چونکہ جب بھی امریکہ تھوڑی سی شرارت کرتا ہے نا تو ایران اس کا ایک ری ایکشن دیتا ہے، خاص طور پہ یو اے کے اندر جو کچھ ہوا، ان کے جہازوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور پھر آپ نے کویت کے اندر بھی جو کارروائی دیکھی ہے، ایران آپ کو آپ کے گھر میں گھس کے مارے گا اور وہ ڈرے گا نہیں، چاہے جنگ بندی ہو، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے زیر ثالثی کا کردار ادا کرے، چاہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے چودھری کو بھی لے آئے، لیکن اس آبِ ہرمز کا جو بڑا چودھری ہے، جو پردھان ہے، وہ اس وقت ایران ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے والی اے آئی سافٹ ویئر کلاؤڈ کی مدر کمپنی اینتھروپک سے معاملات بگڑنے پر امریکہ نے دیگر اے آئی کمپنیز کو دفاعی معاملات میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ پینٹاگون نے اسکیل اے آئی کمپنی سے $500 ملین کا معاہدہ کر لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون فیصلہ سازی اور بڑے ڈیٹا جو سیٹس ہیں ان کے تجزیے کے لیے اے آئی استعمال کرے گا۔ معاہدے کے تحت اے آئی نظام ڈیٹا کے خودکار تجزیے میں استعمال ہوگا۔ نیا معاہدہ گزشتہ $100 ملین کے معاہدے سے 5 گنا بڑا ہے۔ اسکیل اے آئی ڈیفنس انوویشن یونٹ کے اے آئی پروگرام میں بھی شامل ہے۔ کمپنی گولڈن ڈوم دفاعی آرکیٹیکچر کی تیاری میں بھی کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ پینٹاگون نے دیگر ٹیک کمپنیوں سے بھی اے آئی منصوبوں کے معاہدے کیے۔ اور دوستو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ چند روز پہلے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اعلان کیا تھا کہ اس نے مصنوعی ذہانت کی 7 بڑی کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے تاکہ ان کی جدید ٹیکنالوجی کو خفیہ دفاعی نیٹ ورکس میں شامل کیا جا سکے۔ پینٹاگون کے مطابق اس اقدام کا مقصد فوج میں اے آئی فراہم کرنے والی کمپنیز کی تعداد میں اضافہ کرنا اور جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور اس فہرست میں اسپیس ایکس، اوپن اے آئی، گوگل اور اس کے علاوہ دیگر کمپنیز ہیں جن کو شامل کیا گیا۔ امیزون بھی ہے اس میں، مائیکروسافٹ بھی ہے، ان تمام کی جو ویب سروسز ہیں ان کو شامل کیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کو اور دنیا کے دیگر ممالک کو اب اے آئی کی طرف جانا ہوگا۔ ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی میں اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مومنا، تو جتنی ہماری ایڈیٹنگ تھی یا جو بچے کام کر رہے ہیں، آپ جب بھی پاکستان میں فون کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے اور انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت کم ہے۔ ہم دنیا سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ صرف آپ اپنے لوگوں کو انٹرنیٹ دیں، اپنے لوگوں کو ایکوپ کریں تو دنیا کے بہترین ذہن آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے اس کو خدا کے لیے روکو اور بجلی دو، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی دو، اے آئی دو، انٹرنیٹ کی سہولت دو۔ آپ کو ریونیو بچے گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ جنریٹ کر کے دیں گے، اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا، لیکن کوئی اس طرف نہیں آ رہا۔ آپ کا صرف جو پورا فوکس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے کس طرح سے دبانا ہے، اور جب ہم اس کو دبائیں گے ملک ترقی کرے گا۔ ترقی پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ ترقی کرنے سے، انڈسٹری لگانے سے، اے آئی کا ایکسیس انٹرنیٹ فیسلٹی یوتھ کو دینے سے آئے گی، اور جو بچے گھر پہ بیٹھ کے اپنا روزگار کما رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں۔ اور دوستو اب میں آپ کو ایک ایسی خبر دوں گا جس نے امریکی اقتدار کے وانوں میں ہلچل مچا دی ہے اور پینٹاگون کے اندر لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہ ہے قانون سازی آئین کے اندر ترمیم جو کی گئی ہے شمالی کوریا میں، اور اس نئے قانون کے تحت اور اس نئی ترمیم کے بعد جو اختیار ہے ایٹم بم کو چلانے کا وہ شمالی کوریا کے فوج کے پاس آ گیا ہے۔ دوستو خبر کچھ ایسے ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ میڈیا پہ رپورٹ ہوئی ہے، ویسٹ میں رپورٹ ہوئی ہے، ٹیلی گراف نے اس کو رپورٹ کیا، دی سن اخبار نے بھی اس کو رپورٹ کیا، چونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے شمالی کوریا سے خبر باہر نکالنا، کیونکہ وہاں پہ مکمل طور پہ آپ کو بلیک آؤٹ، سینسرشپ، نہ کوئی اندر آتا ہے نہ کوئی باہر جاتا ہے، اس لیے دیر لگتی ہے کہ رپورٹس باہر آئیں۔ اب رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے اپنے جوہری قانون میں ترمیم کر دی ہے، اور اب اگر حکمران
किम जोंग को कत्ल कर दिया जाता है या फिर किम जोंग हुक्मरानी के काबिल नहीं रहते तो फौज को खुदकार तौर पर फौरी एटमी हमला करने का इख्तियार मिल जाएगा। यानी ये फौज फैसला करेगी कि उन्होंने किस मुल्क के ऊपर हमला करना है। और ये भी बताया जाता है, जो दी सन ने और टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया कि ये आईनी तब्दीली 22 मार्च को मंजूर की गई। आज देख लें, आज जो तारीख है वो है 9 मई और ये 22 मार्च की मैं आपको जब ये तरमीम की गई थी, यानी इतनी देर लगी है इस खबर को बाहर निकलने में, क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की सेंसरशिप है। तफसीलात के मुताबिक इसे शुमाली कोरिया की जौहरी पॉलिसी के आर्टिकल 3 में शामिल किया गया और जिसमें कहा गया कि अगर दुश्मन हमले से न्यूक्लियर कमांड सिस्टम खतरे में पड़ा तो फौरी जौहरी रद्दअमल जो है वो दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया को खदशा है कि उसकी क़यादत को भी वैसे ही निशाना बनाया जाएगा जैसे जो आयतुल्लाह खामनाई की शहादत हुई और जिस तरह से AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको शहीद किया गया। अगर इस तरह की सूरत हाल शुमाली कोरिया इसका सामना करता है तो यकीनन फ़ौज फौरी तौर पर जिस मुल्क की तरफ से भी हमला होगा उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि ये कंट्रोल अब उनके पास आ गया है। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।